بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى أصحابه المقتدى وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق اللہ العظیم. سبھی تعریف ہے اس کی، اسی کی حمد خوانی ہے. سبھی تعریف ہے اس کی، اسی کی حمد خوانی ہے. ہماری جان پر ہردم خدا کی مہربانی ہے. کہیں گرمی کہیں سردی، کہیں بارش کہیں طوفان. کہیں گرمی کہیں سردی، کہیں بارش کہیں طوفان. خدا کا ہی کرشمہ ہے، اسی کی حکمرانی ہے. وہی کرتا ہے دن روشن، وہی پھر رات لاتا ہے. وہی کرتا ہے دن روشن، وہی پھر رات لاتا ہے. حکومت اس کی چوطرفہ زمینی آسمانی ہے. وہی خالق، وہی مالک، وہی اول وہی آخر. وہی خالق، وہی مالک، وہی اول وہی آخر. کہ ہے وہ ذات لاسانی، کوئی اس کا نہیں ثانی. جسے چاہے وہ عزت دے رکھے ذلت میں جس کو، جسے چاہے وہ عزت دے رکھے ذلت میں جس کو. کہ وہ مرضی کا مالک ہے، وہی قسمت کا بانی ہے. وہی ہم کو جلاتا ہے، وہی پھر موت دیتا ہے. وہی ہم کو جلاتا ہے، وہی پھر موت دیتا ہے. کھلاتا ہے پلاتا ہے، اسی کا دانا پانی ہے. تیری حمد و ثنا یا رب کرے کیا ہم، تیری حمد و ثنا یا رب کرے کیا ہم. زبان ناپاک ہے، اس کی قلم کی جاں فشانی ہے. حضرات، رب العالمین تو وہ ذات ہے جس نے زمین کو وسعت، آسمان کو رفعت، سورج کو روشنی، چاند کو چاندی، ستاروں کو تابندگی، پہاڑوں کو بلندی، دریاؤں کو طغیانی، موجوں کو روانی، پودوں کو شادابی، گنچوں کو گنجگی، پھولوں کو تبسم ریزی اور بلبلوں کو نغمہ سنجی عطا فرمائی. جس نے آنکھوں کو آنسو، زبانوں کو نطق گویائی، دماغوں کو فہم و دانائی اور جذبات کو اضطراب و بے قراری جیسی خصوصیات سے نوازا. اور حضرت انسان جو کہ خلاصہ کائنات ہے، اسے تمام مخلوقات کا عکس جمیل اور اپنی ذات کا مظہر بنا دیا. جس نے دلوں کو درد کی دولت عطا کی، آنکھوں کو آنسوؤں کا سمندر بنا دیا، انسان کو بنا دیا تصویر کائنات، پھر اس کو اپنی ذات کا مظہر بنا دیا. تجھی سے ابتدا ہر چیز کی ہے منتہا تو، تجھی سے ابتدا ہر چیز کی ہے منتہا تو. ازل تا ابد ہے انتہا تو ہے. بقا تجھ کو فنا مجھ کو ثنا تیری زباں میری. بقا تجھ کو فنا مجھ کو ثنا تیری زباں میری. میں فانی بے بقا ہوں، ذات باقی لا فنا تو ہے. محترم حضرات، خالق کائنات کے بعد وہ کون ہے جو سب سے زیادہ تعریف و ستائش کے لائق ہے، جو مخلوق میں سب سے اعلیٰ و ارفع ہے، شریفوں میں اشرف، کریموں میں اکرم، جمیلوں میں اجمل، حسینوں میں احسن، اور جس کی ذات عالی گلدستہ جمال و کمال ہے. بطون سنگ میں کپڑے کس کے صدقے طفیل ملتے ہیں، صدف میں گوہر نایاب کس کے صدقے ڈھلتے ہیں، مردہ زمین کو کس کے صدقے زندہ کی جاتی ہے، گلوں کی رنگینی و رعنائی کس کے لیے ہیں، یہ زمین و آسمان کس کے لیے ہیں. تو آئیے ہماری آج کی یہ محفل اس خدا، اس ہادی کونین کے نام جس کا تذکرہ قرآن میں، برہان میں، فرقان میں ہے، مومن کے ایمان اور محسن کی اذان میں ہے، افریقہ کے صحرا اور مراکش کے بیابان میں ہے. نسبت سے جس کی خاک کے ذرے گے آفتاب، نسبت سے جس کی خاک کے ذرے گے آفتاب، صدقے میں جس کے شب ہی سستا قدم قدم. ہوتی نگر حضور کی تشریف آوری، ہوتی نگر حضور کی تشریف آوری، رہتی یہ دنیا آج بھی ویراں قدم قدم. یہ صاحب الجمال کی آمد کا فیض ہے، یہ صاحب الجمال کی آمد کا فیض ہے. گلشن قدم قدم ہے، گلستان قدم قدم. میرے مسلم اساتذہ کرام اور ہم نصیب ساتھیوں، یہ بات کہتے ہوئے بڑی مسرت و خوشی ہو رہی ہے کہ آج کا ہمارا یہ پروگرام انجمن اصلاح اللسان والقلب کے تحت امسال کا افتتاحی انجمن کا نام سے رکھ کر منعقد کیا گیا ہے. میں سب سے پہلے ہمارے ان مشرق اساتذہ کرام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس انجمن کی ذمہ داری اپنے سر پر لے کر ہم طلباء کی جماعت کو فن خطابت میں مزید ترقیات سے نوازا اور ہر وقت پابندی
پابندی وقت کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے شعبوں کے طلباء کی ہر لائن سے کو اصلاح فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان مشفق اساتذہ کرام کا سایہ ہم پر دائر قائم و دائم فرمائے اور ان کی ضروریات کو غیر سے پورا فرمائے اور دارین میں نجات عطا فرمائے اور خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین کرام، قبل اس کے کہ ہم باضابطہ مجلس کا آغاز کریں، اس محفل کے باوجود کسی لائق فائق ہستی کو سپرد کرتے ہیں، اس لیے کہ ہر قافلہ منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے کسی سردار اور رہنما کا محتاج ہوتا ہے کہ جس قبیلے کا کوئی ذمہ دار نہ ہو اس میں تنازع عام ہو جاتا ہے، جس چمن کا کوئی مالی نہ ہو وہ اجڑ جاتا ہے، جس طرح ہر چمن کے لیے مالی کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک اسی طرح ہر اجلاس کی صدارت کے لیے ایک صدر کا ہونا اجلاس کو بحسن و تحسین انجام تک پہنچانے میں ضروری سمجھا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم اپنے عظیم الشان جلسے کی صدارت ایک ایسی شخصیت کو سونپتے ہیں جو حضرات علماء کرام کے درمیان اس طرح جلوہ نما ہے جیسے شب تاریک میں ستاروں کے درمیان ماہتاب جلوہ نما ہو، جس سے میری مراد محترم المقام، واجب الاحترام، مشفق و مہربان مدیر جامعہ حاضہ حاجی ابراہیم آدمودیہ کی ذات گرامی ہے۔ مجھے امید کامل ہے کہ اس انتخاب لاجواب کی پرشباب تائید کی جائے گی۔ جس شخصیت کا نام اسم گرامی آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا ہے، بندہ اپنی جانب سے اور تمام احباب کی جانب سے بھرپور تائید کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ اساتین و علم و فن اور چنگستان حجازی کے اندلیبوں، اب انتخاب صدارت کے بعد ہم اس عظیم الشان محفل کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں اس خدائے پر نور کے کلام پاک سے جس کے قبضہ قدرت میں ہر مجسمہ گل اور تمام نفس کی جان ہے، جس کے جلوے بکھرے ہوئے ہیں سفیدہ سحر کی خوابیدہ آنکھوں سے لے کر سرخی شام کی بوجھل پلکوں تک، جس کے بابرکت ناموں کی تسبیحیں اور تلاوتیں ہوتی ہیں، چڑیوں کی چہچہاہٹ سے لے کر آبشاروں کی گنگناہٹ تک اس کی شان عظمیٰ کا کیا پوچھنا۔ وہ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ تو سلطان السلاطین ہے، شمس و قمر، جن و بشر، شجر و حجر، بحر و بر، ارض و فلک، حور و ملک، عرش و کرسی سب اسی کے محتاج ہے۔ اسی نے بے شمار کتابیں نازل فرمائی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر کلام مجید نازل فرمایا۔ تو آئیے اس رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کے ساتھ اپنے پاک کلام یعنی قرآن مجید کی تلاوت سے ہم اپنے محفل کا آغاز کریں، جس کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں قاری قرآن قاری خوش الہام محمد نظام الدین صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ آئے اور تلاوت کلام اللہ سے محفل کا آغاز فرمائے۔ سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائے، سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائے، اندھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا
فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. حضرات ابھی آپ تلاوت کلامگاہ سے مستفیض ہو رہے تھے اور محفل میں نور و برکت کی فضا چھا رہی تھی. رحمت خداوندی کا نزول ہو رہا تھا. ملائکہ زمین کا فلک سب بسب قطار باندھے کھڑے ہوئے تھے. قرآن مجید کی دل آرائیوں نے قلبوں کو آراستہ کر دیا. اس کی دل نشی تلاوت سے دل باغ باغ ہو گیا. معزز سامعین کرام، نعت پاک دراصل خلاصۂ کائنات فخر موجودات آمینہ کے دل پر رسولوں کے افسر سید کل ہادی سبل ساقی کوثر شافی محشر دونوں جہاں کے پیغمبر نبی اکرم شفیع اعظم سید الاولین والآخرین تاج المرسلین محبوب رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنے کا نام ہے. تو آئیے اس عظیم شخصیت اور کریم ہستی کے ذکر سے منہ اور ہونٹ کو لذت آشنا کرے اور عقیدت و محبت کا جام چھلکائے. تو لیجیے ہم محمد عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتے ہیں. جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعریف محمد ہم لکھ لکھ کے سنائیں گے، ہم ختم نبوت پہ جان اپنی لٹائیں گے. تعریف محمد ہم لکھ لکھ کے سنائیں گے، ہم ختم نبوت پہ جان اپنی لٹائیں گے. جھکنا بھی نہیں آتا، بکنا بھی نہیں آتا، ہم جان لٹائیں گے، ڈرنا بھی نہیں آتا. جھکنا بھی نہیں آتا، بکنا بھی نہیں آتا، ہم جان لٹائیں گے، ڈرنا بھی نہیں آتا. آقا کی محبت میں ہم سر کو کٹائیں گے، ہم ختم نبوت پہ جان اپنی لٹائیں گے. تعریف محمد ہم لکھ لکھ کے سنائیں گے، ہم ختم نبوت پہ جان اپنی لٹائیں گے. دوہرائیں گے ہم پھر سے تاریخ یمامہ کو، عشق نبی ہے کیا بتلائیں گے دنیا کو. دوہرائیں گے ہم پھر سے تاریخ یمامہ کو، عشق نبی ہے کیا بتلائیں گے دنیا کو. ہم جذبہ ایمانی دنیا کو دکھا دیں گے، ہم ختم نبوت پہ جان اپنی لٹائیں گے. تعریف محمد ہم لکھ لکھ کے سنائیں گے، ہم ختم نبوت پہ جان اپنی لٹائیں گے. جو ان کے دیوانے ہیں وہ دل کے ترانے ہیں، گستاخ نبی ہے جو شیطان کے دیوانے ہیں. جو ان کے دیوانے ہیں وہ دل کے ترانے ہیں، گستاخ نبی ہے جو شیطان کے دیوانے ہیں. گستاخ محمد کا ہم نام مٹائیں گے، ہم ختم نبوت پہ جان اپنی لٹائیں گے. تعریف محمد ہم لکھ لکھ کے سنائیں گے، ہم ختم نبوت پہ
جہاں اپنی لٹائیں گے۔ یاران وفا تم ایک تاریخ رقم کر لو، طوفان سے ٹکرانا پختہ عزم کر لو۔ یاران وفا تم ایک تاریخ رقم کر لو، طوفان سے ٹکرانا پختہ عزم کر لو۔ دجال نوازوں کا ہم تخت گرائیں گے، ہم ختم نبوت پہ جہاں اپنی لٹائیں گے۔ تعریف محمد ہم لکھ لکھ کے سنائیں گے، ہم ختم نبوت پہ جہاں اپنی لٹائیں گے۔ دنیا کو یہ بتلا دو دیوانے تو آئیں گے، ہاشم رسالت کے پروان تو آئیں گے۔ دنیا کو یہ بتلا دو دیوانے تو آئیں گے، ہاشم رسالت کے پروان تو آئیں گے۔ پیغام عبدالہم گھر گھر میں سنا دیں گے، ہم ختم نبوت پہ جہاں اپنے لٹا دیں گے۔ تعریف محمد ہم لکھ لکھ کے سنائیں گے، ہم ختم نبوت پہ جہاں اپنے لٹائیں گے۔ تعریف محمد ہم لکھ لکھ کے سنائیں گے، ہم ختم نبوت پہ جہاں اپنے لٹائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ موصوف اپنی دلربا شیریں آواز سے ہم کو مست و بے خود کر کے ماہیے بے آب کی طرح تڑپتا چھوڑ گئے اور ہمیں یوں لگکشا کر گئے۔ تیرے الفاظ کے نغموں کی تقدس کی قسم، تیرے الفاظ کے نغموں کی تقدس کی قسم، تجھ میں بلبل کی چہک گل کی مہک سب کچھ ہے۔ محترم سامعین کرام، ہمارا آج کا یہ پروگرام بڑا بابرکت ہے جو کہ جلسہ افتتاحی انجمن کے نام سے رکھا گیا ہے۔ میرے ہم نصیب ساتھیوں، یہ انجمن ہماری ہی فن خطابت کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے مدارس میں رکھا جاتا ہے۔ ہم خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم نے ادارہ میں داخلہ لیا ہم کس حال میں تھے۔ ہمارے ذمہ داروں نے تعلیم کے ساتھ ساتھ ہماری فن خطابت بھی اس قدر قوی کرنے کی کوشش کی کہ آج ہم بذات خود اپنی خطابی صلاحیت کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، جب تک ہمارے اساتذہ کا سایہ اور ان کی رہبری ہم طلباء کی جماعت پر ہے، ہم ان کی قدر کرتے ہوئے ہر فنون سے اپنے آپ کو سرشار کریں، ورنہ پھر یہ وقت ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ بالخصوص یہ محنت جو فن خطابت کے پیچھے کی جاتی ہے، ہم اس کو غیر معمولی نہ سمجھے بلکہ اس میدان میں بھی اپنے آپ کو کامیاب خطیب بنائے۔ آج دنیاوی میدان میں عالم فاضل کے ساتھ ساتھ اچھے خطیب کی بھی اشد ضرورت ہے۔ ہم اپنے اکابرین کی تاریخ کا مطالعہ کریں۔ ہمارے بزرگوں نے اپنی خطابی صلاحیت سے ملک کو آزاد کرنے والے افراد دیے، مدارس کو طلباء دیے، دین کی دعوت لے کر در در جانے والے داعی دیے۔ بالآخر عزیز ساتھیوں، ہمیں انجمن میں دل لگی کے ساتھ محنت کرنی چاہیے۔ خطابت کا انوکھا فن بڑی تاثیر رکھتا ہے، خطابت کا انوکھا فن بڑی تاثیر رکھتا ہے۔ خطیب اپنے خطابت میں ہنسی تعبیر رکھتا ہے۔ مدلل اور پرتاثیر جو تقریر ہوتی ہے، مدلل اور پرتاثیر جو تقریر ہوتی ہے، وہ باطل کی رگے جا کے لیے شمشیر ہوتی ہے۔ خطیب ناز پوری قوم کا سرتاج ہوتا ہے، خطیب ناز پوری قوم کا سرتاج ہوتا ہے۔ خطابت کے جہاں میں صاحب معراج ہوتا ہے، خطابت سے مخالف قوم کا رخ موڑ دیتا ہے، خطابت سے مخالف قوم کا رخ موڑ دیتا ہے۔ وہ زور نطق سے باطل کا پنجہ موڑ دیتا ہے۔ گلے خوش رنگ سے گلشن خطابت کا جمایا ہے، گلے خوش رنگ سے گلشن خطابت کا جمایا ہے۔ دلوں پر خوشنما سکہ بلاغت کا جمایا ہے۔ یہ وہ تحفہ ہے جس پر طلبہ بھی ناز فرمائے، یہ وہ تحفہ ہے جس پر طلبہ بھی ناز فرمائے، دلوں میں سامعین کے پیدا سوز و ساز فرمائے۔ حضرات، تاریخ انسانی شاہد ہے کہ خطابت نے چمنستان عالم میں کیسے بڑے بڑے کارنامے
کام انجام دیے ہیں۔ کتابت نے ایمان و یقین کی شمع روشن کی ہے، رشد و ہدایت کے دریا بہائے ہیں، ظالموں کی حکومت میں تباہی مچائی ہے، کمزوروں کو اپنے حق کے لیے لڑنا سکھایا ہے۔ کتابت نبی کی زبان سے آیا ہوئی تو دعوت و ہدایت بن گئی، جب وعظ کی زبان سے آشنا ہوئی تو نصیحت بن گئی، جب مجاہد نے اسے اپنایا تو نعرہ انقلاب بن گئی، جب کسی قائد یا لیڈر نے اسے اختیار کیا تو ترانہ سیاست بن گئی۔ الغرض کتابت نے ہر زمانے کے اندر الگ الگ رنگ و روپ میں اپنا جوہر دکھایا ہے، کیونکہ خطیب میں جادو ہے، سحر ہے، تاثیر ہے۔ تو آئیے اسی کتابت کا ایک نمونہ ملاحظہ کرنے کے لیے دعوت دیں، ایک ایسے بے باک خطیب کو جس نے اپنی کتابت کو نکھارنے میں کافی عرق ریزی کرنے کے بعد میدان خطابت میں اپنی ایک پہچان بنائی ہے۔ میرا اشارہ کلام محمد الفیض صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہے، میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی خطابت کا جوہر دکھائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العبد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کانٹوں میں جو کھلتے ہیں، شعلوں میں جو پلتے ہیں، کانٹوں میں جو کھلتے ہیں، شعلوں میں جو پلتے ہیں، وہ پھول ہی گلشن کی تاریخ کو بدلتے ہیں۔ صدر محترم اور مشفق و مربی اساتذہ کرام اور جمعیستان حجازی کے پھولوں، علم ایک ایسی دولت ہے جو لٹتی نہیں، علم ایک ایسی دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ پھر نہ کرنا تم کبھی تشنا لبی کے شکوا، آج میں کھانے کا میں کھانا اٹھا لاؤں گا۔ آج میں حضرات کے سامنے علم کی فضیلت اور علماء کی فضیلت کے اوپر کچھ ارشاد فرماؤں گا۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، طلباء مدارس اسلامیہ مہمان رسول ہے، جن کے کانوں میں قال اللہ قال رسول کی صدائیں گونجتی ہے، جن کی زبانوں پر کلام الہی کا ورد جاری رہتا ہے، ان پر رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، ان کے اعزاز میں فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ یہی وہ طلباء مدارس اسلامیہ ہیں جن کی تعریف کو بیان کرتے ہوئے خالق السماء والارض نے ارشاد فرمایا کہ اہل علم اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ یہی وہ طلباء مدارس اسلامیہ ہیں جن کی شان کو بیان کرتے ہوئے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو علم کی طلب میں ہوتا ہے جنت اس کی طلب میں ہوتی ہے۔ یہی وہ طلباء مدارس اسلامیہ ہیں جن کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے تاجدار مدینہ فخر دو عالم جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو علم دین کی طلب میں ہوتا ہے جنت اس کی طلب میں ہوتی ہے۔ یہی وہ طلباء مدارس اسلامیہ ہیں جن کے لیے مچھلیاں پانی میں، پرندے اپنے گھونسلوں میں اور سارے شجر و حجر دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں کہ مچھلیاں پانی میں ذرے خاک میں برگ و شجر، کہ مچھلیاں پانی میں ذرے خاک میں برگ و شجر، نیک عالم کو دعائیں دیتے ہیں شام و شہر۔ یہی وہ طلباء مدارس اسلامیہ ہیں جن کے بارے میں سرکار مدینہ نے یہاں تک فرما دیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء کرام انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ یہی وہ طلباء مدارس اسلامیہ ہیں جن کا چلنا عبادت، ان کا جاگنا عبادت، ان کے علم گفتگو عبادت، غرض ہے کہ ان کے سارے حرکات و سکنات عبادت ہیں۔ یہی وہ طلباء مدارس اسلامیہ ہیں
جن کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14 رات کی چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ الغرض بہت ساری حدیثوں میں علم کی فضیلت اور علماء کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ برادران ملت، قوم و ملت کو علم پر عمل کرنے والے علماء کی بھی انتہا ضرورت ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس امت کی کشتی جب بھی بھور میں پھنسی ہے تو ان بوریوں پر بیٹھنے والے علماء اور اہل اللہ نے اسے ساحل پر لگایا ہے۔ باطل نے اگر اس امت کے عقائد و افکار پر حملہ کیا تو خالص توحید کی جام پینے والے ان علماء نے اپنی زبان کی قوت اور قلم کی طاقت کا استعمال کیا۔ باطل نے اگر اس امت کے عقائد و افکار پر حملہ کیا تو ان علماء نے اپنی فولادی بازوؤں سے ان کا منہ توڑ جواب دیا۔ امت کی تشنگی اور پیاس کو سیرابی سے بدلنے کا فریضہ ان علماء ہی نے انجام دیا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ ڈھور ڈنگروں کی طرح زندگی بسر کرتے۔ برادران اسلام، اکبر کے زمانے کے اندر سود کو حلال کر دیا گیا، مسئلہ جنابت کو منسوخ کر دیا گیا، مردوں کے لیے سونے کا استعمال حلال کر دیا گیا، خنزیر اور کتا پاک شمار ہونے لگا، مسجدیں ڈھائی جاتی تھی، مندریں بنائے جاتے تھے، الغرض بے دینی کا دور دورہ تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ ہندوستان سے دین اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ لیکن اللہ کا دستور ہے، رات کے اندھیرے کے بعد دین کا اجالا آتا ہے، موسم خزاں کے بعد موسم بہار آتی ہے اور ہر فرعون کے لیے موسیٰ آتا ہے۔ خدا کی اسی دستور کے مطابق شیخ احمد فاروقی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہند کی سرزمین سے اٹھتے ہیں اور دین اکبری کے خلاف میدان جہاد میں آئے ہیں۔ گوالیر کی جیل میں ان کو قید کر دیا جاتا ہے، مگر قید خانے کی بھی کایا پلٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ ان کی مسلسل محنتوں کے نتیجے میں دین اسلام کی رائے کھلی ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی کو لالچ دیا گیا کہ آپ انگریزوں کے خلاف تقریر نہ کریں، سالانہ 50,000 روپیہ ملے گا۔ اگر ہم جیسے ہوتے تو اس دور کی اتنی بڑی رقم کو شاید کوئی قبول کر لیتا، مگر قربان جاؤں حضرت مولانا حسین احمد مدنی پر جو مسکراتے ہوئے جواب دیتے ہیں، میاں جاؤ یہ جال کسی اور پر ڈال دینا۔ امام احمد بن حنبل کی استقامت دیکھیے، پیروں میں زنجیریں ڈالی گئی، قید کیا گیا، جیل میں ڈالا گیا، جلات دکھائے گئے، کوڑے مارے گئے، دھمکیاں دی گئی، سب کچھ ہوا، مگر حق و صداقت کا پہاڑ تک سے مس نہ ہوا۔ ان کی ظلم و ستم کی پرواہ کیے بغیر ان کی زبان حق بولتی رہی۔ اسی حق گوئی اور بے باکی کی وجہ سے جب ان کا انتقال ہوا تو 20,000 لوگ ان کا جنازہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ دوسری طرف آج ہم لوگ ہیں کہ دنیا والے ہماری زندگی کو دیکھ کر دین اسلام سے دور بھاگتے ہیں۔ مالٹا کی جیل میں ایک مرتبہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے حضرت شیخ الہند سے فرمایا، حضرت اگر ممکن ہو سکے تو کوئی ہیلا کیا جاوے تاکہ آپ ظالم انگریزوں کی سزاؤں سے بچ جاوے۔ یہ بات سن کر عزم استقلال کے پہاڑ شیخ الہند کے چہرے پر غصے کا اثر ظاہر ہونے لگے اور فرمانے لگے، حسین احمد تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ میں روحانی بیٹا ہوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، میں روحانی بیٹا ہوں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، میں روحانی بیٹا ہوں امام مالک کا جن کا منہ کالا کر کے مدینہ کے اندر گھمایا گیا، میں روحانی بیٹا ہوں امام احمد بن حنبل کا جن کو اتنے کوڑے مارے گئے اگر ہاتھی کو مارا جاتا تو وہ بل بلا جاتا، میں روحانی بیٹا ہوں امام ابو حنیفہ کا جن کی لاش جیل سے باہر دی تھی۔ حسین احمد کیا میں انگریز فرنگوں کے سامنے شکست تسلیم کر سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ میرے جسم سے جان تو نکال سکتے ہیں مگر میرے دل سے ایمان نہیں نکال سکتے۔ انہوں نے حصول علم دین کو اہمیت دی، مسلسل صحیح و فہم جافسانی کا مظاہرہ کیا، علم کی راہ میں بڑے بڑے مذاہب و مصائب عالم پہاڑوں اور چٹانوں کی شکل میں آئے مگر ان لوگوں نے سب کا مقابلہ کیا۔ علم کے راہ کے لیے اسفار پہ اسفار کیے، میلوں کی مسافت ہے، پھر بھی اس کو پیدل قطع کیا، گاؤں والے، رشتہ دار والے، پڑوسیوں کو چھوڑ دیا، بیوی بچے کی محبت ستاتی رہی، مال و دولت اور سارے ساز و نعمت چھوڑ دیے گئے، کہیں دنوں تک کھانوں کی نوبت نہیں آئی، اگر بھوک غالب ہوئی تو درخت کے پتے اور گری پڑی ہوئی چیزوں پر گزارا کر لیا مگر کبھی بھی کسی حال میں دیس علم سے نہیں موڑا۔ برادران اسلام، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ہمیشہ طالب علم میں رہتے ہیں، سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہیں، توانگری اور فاقہ مستی میں رہ کر بھی کبھی دیس علم سے منہ نہیں موڑا،
بلکہ علم جیسی موتیاں وہ اپنے سینوں میں معمول کر لیتے ہیں۔ بڑے خوش قسمت ہیں والدین جو اپنے کلیجے پر پتھر رکھ کر اپنے بیٹے کو اپنی آغوش اور اپنے وطن سے جدا کر دیتے ہیں اور اپنے بچے کو حامل قرآن و سنت بناتے ہیں، اپنے بچے کو عالم و فاضل بناتے ہیں، اپنے بچے کو قاری قرآن اور حافظ بناتے ہیں، اپنے بچے کو داعی اسلام اور اسلام کا علمبردار بناتے ہیں۔ اور کتنے ہی معروم القسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے بچے کو اس نعمت عظمیٰ سے دور رکھتے ہیں۔ آج جب کسی کو کہا جاتا ہے کہ اپنے بچے کو مدارس اسلامیہ میں داخل کرا ہو تو یہ چیلنج، یہ صدا بڑے صدامت کے ساتھ بلند کی جاتی ہے کہ اپنے بچے کو مدارس اسلامیہ میں داخل کروانا ان کی پاکیزہ زندوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے، کیونکہ جب یہی بچے پڑھ کر فارغ ہو جاتے ہیں تو ان کو فقر و فاقہ ان کے گلے لگ جاتا ہے۔ آج بھی اس بڑے مجمع میں صدائے چیلنج بلند کرتا ہوں، کوئی مائی کالال جو یہ بات ثابت کر دے، جس نے بھی وقت کی قدر پہچانی ہو، پورے علم کرے اور جاں پہنچانے کے ساتھ علم حاصل کیا ہو، وہ کہیں کسی جگہ فاقے کا شکار ہو، کہیں اس کی عزت اور وقار کو مجروح کیا جا رہا ہو، کہیں 2 ٹکڑے روٹیوں کے لیے شہر کی گلیوں میں چکر لگاتا ہو، اس کی بیوی اور بچیاں فقر و فاقہ کی وجہ سے اپنی عزت کو نیلام کر رہی ہو۔ ہرگز نہیں ہو سکتا، میری چیلنج کو ہرگز کوئی قبول کر نہیں سکتا، اس لیے کہ بلکہ میں تو کہتا ہوں ان علماء کو جو آخرت کے اندر جو سکھ روئی حاصل ہوگی وہ تو ہوگی، خود دنیا کے اندر ان کا حال یہ ہے کہ چین و سکون ملے گا تو ان علماء کے پاس، اطمینان ملے گا تو ان علماء کے پاس، عزت اور وقار ملے گا تو ان علماء کے پاس، خوشحالی ملے گی تو ان علماء کے پاس۔ غرض یہ کہ باری تعالیٰ نے دین اور دنیا دونوں قسمتوں کے نعمتوں کو ان علماء کرام کی جھولیوں میں لا کر رکھ دیا ہے، اس لیے علماء اعظام دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو گئے۔ عزیزان گرامی، اتنے سب فوائد کے ہوتے ہوئے بھی اگر ہم اس نعمت عظمیٰ سے دور رہے تو ہمارے لیے کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو علم دین حاصل کرنے اور اس کے پیچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ موصوف نے بہت ساری قیمتی باتوں سے نوازا اور بڑے اچھے انداز میں خطاب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ موصوف کو میدان کتابت کا شہ سوار بنائے، آمین۔ ان کی تقریر میں دریا کی روانی دیکھی، ان کی تقریر میں دریا کی روانی دیکھی، گنچ و گل کی رنگی جوانی دیکھی۔ سامعین باتمکین، الحمدللہ ہمارا یہ قافلہ جس مقصد کے لیے محو سفر تھا وہ بآسانی منزل مقصود کو پہنچ گیا۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے اس پروگرام کو طول نہ دیتے ہوئے ہماری اس انجمن اصلاح اللسان والقلب کے صدر محترم استاد تفسیر و حدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب، جنہوں نے انجمن اصلاح اللسان والقلب کی نام کی بنیاد ڈال کر طلباء کے مستقبل کو تابناک کرنا چاہا، ہم طلباء آپ حضرت والا کا تہ دل سے شکر گزار ہیں اور باری تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور دارین میں کامیابی عطا فرمائے۔ تو آئیے میں حضرت مولانا عبدالحق صاحب سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور انجمن اصلاح اللسان والقلب کے متعلق کچھ تمہیدی باتیں اور تشکری کلمات پیش فرمائیں۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قابل ذی وقار اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، کچھ بات طویل کرنے کی وقت اجازت نہیں دیتا، اس لیے میں مختصر کچھ تمہیدی باتیں کروں گا، لیکن سب سے پہلے میں ان اساتذہ کرام کا بالخصوص ان دور حدیث کے طلباء کا شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے تھوڑے سے وقت میں پوری تیاری کی اور اس پروگرام کا آغاز کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی حضرات کو دارین میں اجر عظیم عطا فرمائے، اور اس انجمن کے پیچھے خاص طور پر جب بھی جیسی ضرورت پڑی ہمارے ناظم صاحب اور محتمیم صاحب نے بھی ہر مرتبہ اپنا قدم آگے ہی بڑھایا ہے، کبھی کسی چیز میں پیچھے نہیں رہے۔ مسابقات کی ضرورت پڑی، انعامات دل کھول کر دیے گئے، ہر چیز میں الحمدللہ ان لوگوں کا بھی بھرپور تعاون رہا ہے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو بھی
जज़ाए खैर अता फरमाए और दारैन में निजात का ज़रिया बनाए। अजीज़ तलबा, अंजुमन इस्लाहुल लिसान वल क़ल्ब जो है वो यहाँ का आज का कोई इजाद किया हुआ अंजुमन नहीं है। जब इस इदारे के अंदर सिर्फ और सिर्फ दुनियात की तालीम थी, तभी से लेकर तलबा अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन में हिस्सा लेते रहे और अच्छे तकारीर पेश करते रहे। अभी जिस तालिब इल्म ने तकरीर पेश की, ये यहाँ का बोया हुआ दाना है, तख्ती से यहाँ पड़ा है और उसी वक्त से उसने ये मेहनत की, कोशिश की, आज इस हालत पर पहुँचा, इस मर्तबत पर पहुँचा कि अपने असातिज़ा के माबैन रहते हुए बेबाक अंदाज में उसने आपके सामने तकरीर पेश की। आप भी ऐसे बन सकते हैं, लेकिन शर्त ये होगी कि मेहनत करनी पड़ेगी। इंसान चूँकि 2 साल लगातार लॉकडाउन का ज़माना रहा, अंजुमन हमारा बन रहा, काफ़ी तलबा ऐसे है तकरीबन दर्जे अरबी 2 तक जिन्होंने तकरीर देखी ही नहीं, अंजुमन देखा ही नहीं। लिहाजा उन तलबा की हर मरतबा जो मिनट तय होती थी उससे कम मिनट तय की है, ताकि वो तलबा भी अपनी माफी ज़मीन को अदा कर सके। बच्चों, फन्ने किताबत के मुतालिक आपने अनाउंसर साहब से सुना, इल्म के अंदर सुना, तकरीर जो है इन्न मिनल बयान लसीरा, एक जादू है। बयान एक जादू है, वो इंसान को मस्खरे में ला देता है। जब इंसान तकरीर अच्छी करता है, खिताबत अच्छा करता है, लोग उसके गिरविदा हो जाते हैं। आलम इस्लाम को कुव्वत बयान और खिताबत से मिली। हमारे हिंदुस्तान की आज़ादी इसी बयान और खिताबत से मिली। शेख हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में वाक़या है, लोग घबरा गए थे, बिल्कुल घबरा गए थे, अंग्रेजों से बिल्कुल डरे हुए थे, सहमे हुए थे। हजरत इमाम हुसैन, हजरत हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह नव्वरल्लाहु मरक़दहु रहमहुल्लाह ताला, वो बेबाक अंदाज में कफन सर पर बांध कर लोगों के सामने, एक तरफ अंग्रेज उनके पीछे पड़ा हुआ है, मना कर रहा है, फिर भी बेबाक अंदाज में कफन बांध कर जो लोगों के सामने तकरीर की है और जो इनकलाब पैदा हुआ है, ये हिंदुस्तान की आज़ादी का एक जरिया वो था कि उनकी तकरीर थी। अगर हमारी तकरीर सही होगी, हम तकरीर में मेहनत करेंगे, हम भी दीन के अच्छे अच्छे और बड़े काम कर सकते हैं। हमारे अकाबरीन की सवालें पढ़िए, दावत और इरशाद, तबलीग और इरशाद जो है आप उसमें पढ़िए। हमारे अकाबरीन ने फन्ने किताबत के अंदर मेहनत की और मेहनत करने के बाद वो मकाम हासिल किया कि लोग उनके पीछे चलने वाले बन गए और उनकी बातों पर अमल पैरा बन गए, इस्लाम कबूल करने लगे लोग। इसलिए कहा गया इन्न मिनल बयान लसीरा, बयान एक जादू है। हम अपने जादू के जरिए यानी बयान के जरिए, फन्ने किताबत की महसूस और अजीब अंदाज के जरिए लोगों को इस्लाम की तरफ खींच सकते हैं, लोगों को इस्लाम की दावत दे सकते हैं। खैर, ये सारी बातें आ गई है। अंजुमन इस्लाहुल लिसान वल क़ल्ब जो है, हर साल हमारे वहाँ तकरीबन 5 शोबे रहते थे और वक्त सुबह का रहता था। सुबह के 5 घंटों में से 10-10 मिनट निकाल कर 1 घंटा निकाला जाता था और उसी में असातिज़े किराम की निगरानी में यह अंजुमन रहता था। लेकिन चूंकि इस साल हमारे पास वक्त कम है, निसाब भी किताबों के पूरे करने हैं, इसलिए हज़रत नाज़िम साहब के मशवरे से ये तय हुआ कि अंजुमन इस साल जुमेरात के दिन ही हो, लेकिन ज़ोहर के बाद कर दिया जाए और तीनों घंटों में से 15-15 मिनट काटी जाएगी। यानी आइंदा जुमेरात से अंजुमन शुरू हो जाएगा और 7 शोबे रखे, हर शोबे में तकरीबन 7 बच्चे या 6 बच्चे हैं। पहली किस्त में 7 है, दूसरी किस्त में 6 है, उससे ज्यादा नहीं है। लिहाजा वक्त को देखते हुए और वक्त की नजाकत को देखते हुए तलबा की ये तरतीब बनाई गई कि जुमेरात के दिन ज़ोहर के बाद तीनों घंटों में से 15-15 मिनट काटी जाएगी और उसके बाद आखिर में अंजुमन होगा। यहाँ एक बात याद आ गई, बयान कर लो कि तलबा जो असर से पहले घर जाते थे जुमेरात के दिन,
وہ اپنے والیوں سے کہتے ہم عصر سے پہلے کوئی چھٹی لینے نہ آئیں گے تب بھی چھٹی نہیں ملے گی، کیونکہ وقت نہیں رہے گا، یہاں انجمن ختم ہوگا اور فوراً یہاں نماز کا وقت ہو جائے گا۔ اس لیے اب مانگروڑ والے طلباء اپنے والیوں سے کہہ دے کہ بھائی اب عصر کے بعد ہی ہمیں چھٹی ملے گی، لہذا اس کا بچے خیال رکھیں۔ خیر، الحمدللہ ہمارا یہ انجمن اس سال بھی اساتذہ اکرام کی رہبری میں رہے گا، لیکن چونکہ الحمدللہ اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا احسان ہوا، اللہ تعالیٰ نے جامعہ اعظم میں دورہ حدیث کا افتتاح فرمایا، دورہ حدیث شروع ہو گیا، دورہ حدیث کے طلبہ بھی 15-16 طلبہ ہے ماشاءاللہ۔ اب اساتذہ بیٹھیں گے، بچوں کی غلطیوں کی طرف نشاندہی کریں گے، اور دورہ حدیث کے جو طلبہ رہیں گے وہ بچوں کو نمبرات بھی دیں گے، ان کا وقت بھی لکھیں گے اور کیفیت بھی طلبہ ہی کو لکھنی ہے۔ دورہ حدیث کے طلبہ توجہ دیں، یہ ساری چیزیں آپ کو لکھنی ہے، اور اچھی طریقے سے اساتذہ آپ کی رہبری کرتے رہیں گے، جو اغلاط ہوگی وہ بھی انشاءاللہ اساتذہ نکالتے رہیں گے، تاکہ آپ کی بھی صحیح رہبری ہو اور طلبہ کے اغلاط بھی نکلتی رہے۔ طلبہ سے گزارش ہے، تقریر کو معمولی نہ سمجھے، اپنی باری جب بھی آئے، باری آنے سے 15 دن ملتا ہے، ہر طالب علم کو 14-15 دن ملتے ہیں۔ اب ان دنوں میں، تمام دنوں میں تھوڑا تھوڑا یاد کریں، تھوڑا تھوڑا یاد کرتے رہیں گے تو جب آپ کی باری آئے گی آپ کو مکمل تقریر یاد بھی ہو جائے گی اور اچھی یاد ہوگی۔ اپنے سے جو بڑا طالب علم ہے، بڑے درجے میں ہے، اس کے سامنے جا کر ایک مرتبہ پوری تقریر سنا لے تاکہ کوئی لفظی غلطی نہ رہ جائے، اس کا بھی خیال رکھیں۔ طلبہ اس کا خوب خیال رکھیں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے جب باری آتی ہے تو بدھ کے دن شام کو بچے کتاب ہاتھ میں لیتے ہیں اور تقریر پوری یاد کرتے ہیں۔ اب اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، فائدہ اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ پورے 15 دن تھوڑی تھوڑی یاد کرتے رہیں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا۔ یہ انجمن آپ کے فائدے کے لیے نہ کہ اساتذہ کے فائدے کے لیے، یہ آپ کے فائدے کے لیے۔ آپ کو مقرر بنانا ہے، آپ کو اچھے خطیب بنانا ہے، آپ کو اچھے داعی بنانا ہے، آپ کو اچھے مفسر بنانا ہے، آپ کو اچھے محدث بنانا ہے۔ یہ انجمن کے ذریعے اور اس تقریر کی مشق کے ذریعے آپ اچھے کتابت کا فن حاصل کر سکتے ہو۔ لہذا طلبہ ان چیزوں کا خیال رکھیے۔ ایک بات، طلبہ موضوع اپنی باری آنے سے پہلے ہفتے صدر شعبہ کے پاس لکھوا دیں۔ اگر یہ لکھواتے نہیں ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ طلبہ موضوع بدلتے جاتے ہیں، یاد کرنا چھوڑا، تھوڑا مشکل ہو گیا، چلو دوسرا موضوع، تیسرا موضوع، اس میں ان کو صحیح تقریر یاد نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے یہ طے ہوا ہے اور یہ طے کیا گیا ہے کہ پہلے ہفتے مثلا آج باری ہے کسی کی، یہ پہلے ہفتے میں آئندہ باری آئے گی تو دوسرے ہفتے کے باری والے آئندہ جمعرات کو اب صدر شعبہ کے پاس اپنا موضوع لکھوا دیں۔ جس بھی موضوع پر آپ کو بات کرنی ہے وہ آپ کے اختیار میں ہے، موضوع اساتذہ آپ کو نہیں دیں گے، آپ کو اختیار کرنا ہے، لیکن ایک ہفتے پہلے لکھوا لینا ہے۔ دورہ حدیث والوں کے پاس صدر شعبہ جو ہوں گے وہ نائب صدر شعبہ جو ہے وہ دورہ حدیث والے یہ رہیں گے انشاءاللہ۔ ایک دوسری بات، طلبہ پہلے دنیات والے بھی تقریر کرتے تھے، حفظ والے بھی کرتے تھے، تو یہ ہوتا تھا کہ تعلیم الاسلام میں سے اور اسلامی تعلیم میں سے بھی تقریر کر لیتے تھے۔ اب تقریر صرف فارسی سے لے کر دورہ حدیث والے تک کریں گے، اس لیے یہ رسول عربی جو ہے اس میں سے تقریر نہ کرے، اسلامی تعلیم، تعلیم الاسلام ایسی چھوٹی کتابوں میں سے تقریر نہ کرے۔ ہمارے پاس الحمدللہ انجمن کی بہت ساری کتابیں موجود ہیں، دورہ حدیث والوں کے پاس سے کتابیں موصول کر لیں، یعنی لے لیں، اور وقت کون سا رہے گا وہ دورہ حدیث والے آپ کو بتا دیں گے کہ بھائی اس وقت میں کتابیں لے لیں اور دوسرے وقت میں جمع کرا لیں، اور ان کو انشاءاللہ وہ آپ کو دورہ حدیث والے بتا دیں گے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، مجھے چند تمہیدی باتیں ہی کرنی تھی، اصل انجمن کے متعلق کچھ بات کرنی تھی، وقت بھی نہیں ہے اور امام صاحب نے بہت کچھ انجمن کے متعلق کہہ دیا، اس لیے اب زیادہ وقت لینا مناسب نہیں سمجھتا۔ اخیر میں
ایک بار پھر سے میں جمیع اساتذہ کرام کا خوب تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اس لیے کہ ہمیشہ جب بھی انجمن کی بات آتی ہے ہمیشہ اپنے طلباء کے لیے رہبری کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں اور اچھی رہبری کرتے ہیں۔ اساتذہ دل لگی کے ساتھ شعبوں میں وقت مقررہ کے متعینہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور بچوں کی اچھی تربیت بھی کرتے ہیں۔ میں ایک بار پھر سے تمام اساتذہ کرام کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، محترم صاحب اور ناظم صاحب کا بھی شکر گزار ہوں اور دور حدیث کے طلباء کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت سے تھوڑے وقت میں آج کے اس پروگرام کی پوری نوعیت سامنے لانے کی کوشش کی اور پروگرام کا آغاز کیا۔ ہمارا یہ انجمن انشاءاللہ آئندہ جمعرات سے شروع ہو جائے گا۔ پہلی باری آنے والے طلباء سنیچر کے دن دوپہر کھانا کھانے کے بعد دور حدیث والوں کے پاس سے اپنی کتابیں وصول کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کے نام ابھی ہی تختوں پر آویزہ کر دیے جائیں گے، لہذا طلباء اپنے نام دیکھ لیں کہ اپنی باری کب ہے، پہلی ہے یا دوسری ہے۔ پہلی باری والے ابھی سے محنت کرنا شروع کر دیں تاکہ آئندہ سے ہمارا باقاعدہ انجمن شروع ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ حضرات، اب میں آخر میں دعائیہ کلمات پیش کرنے کے لیے استاد تفسیر و حدیث و فقہ حضرت مولانا شعیب صاحب مانگرولی کو بڑے ہی ادب کے ساتھ مدعو کرتا ہوں کہ حضرت والا دعائیہ کلمات کے ساتھ آج کی اس محفل کا اختتام فرمائیں۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفر عن ذكره الغافلون. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم اغفر لنا واغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمنا وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا واهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. یا الہ العالمین، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں انسانی وجود بخشا، اور ایمان کی عظیم الشان دولت نصیب فرمائی، اور یا اللہ تیری عظیم دولت علم سے ہمیں مالا مال فرمایا۔ اے اللہ تیرا بہت ہی بڑا احسان ہے، کرم ہے۔ اے اللہ ہم شکر گزار ہیں، لیکن پھر بھی یا اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، پاپی ہیں۔ یا اللہ قدم قدم پر دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، یا اللہ جان کر انجان کر ہم بڑے گنہگار اور مجرم ہیں۔ یا اللہ تیرے سامنے ہم معافی کی بھیک مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ علم کے واسطے سے ہم معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ اس میں نابالغ بچے بھی ہیں، یا اللہ اس میں یتیم بچے بھی ہیں۔ یا اللہ ان کے واسطے سے ہم بھیک مانگتے ہیں کہ ہم ہمارے سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما دے۔ یا اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ایک ایک قدم کو، ایک ایک پل کو، ایک ایک لفظ کو، قال اللہ اور قال الرسول کو صبح سے لے کر شام تک، یا اللہ جس بھی علم میں جو بھی لفظ پڑھایا جاتا ہے، یا اللہ تو اس کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کے لیے اخلاص نصیب فرما۔ یا اللہ دل کی قدورتوں کو دور فرما۔ یا اللہ ان میں آنے والی رکاوٹوں سے یا اللہ تو حفاظت فرما اور ہے تو دور فرما دے۔ اے اللہ حاسدین کے حسد سے، فتین کے فتنوں سے، یا اللہ ہمارے اور پورے طلباء اور اساتذہ کی
یا اللہ سب کی حفاظت فرما یا اللہ، اور ہماری رات دن کی محنت کو یا اللہ تو قبول فرما یا اللہ، قبول فرما یا اللہ، خصوصاً ہمارے ان بچوں میں سے یا اللہ تیرے دین کے لیے تو منتخب فرما لے، ایک ایک بچے کو یا اللہ تو منتخب فرما لے یا اللہ، تیرے یہاں قابلیت شرط نہیں ہے، قبولیت شرط ہے یا اللہ، تیری نظر رحمت، تیری نظر کرم جس پر بھی پڑ جائے یا اللہ تو اس کو چمکا دیتا ہے یا اللہ، ہم سب پہ تیری نظر کرم فرما لے، نظر رحمت فرما لے یا اللہ، اور ہمیں قبول فرما لے، تیرے دین کے لیے قبول فرما یا اللہ۔ اس ادارے میں جو خدمت دے رہا ہے، جو طالب علم پڑھ رہا ہے، یا جو اساتذہ یا ٹیچر حضرات یا دوسرے یا اللہ جو خدمت دے رہے ہیں یا اللہ، اس ادارے کے پیچھے جو انتظامیہ کی لائن سے محنت کر رہے ہیں یا اللہ، ایک ایک اینٹ، ایک ایک پتھر، ایک ایک گارے کے پیچھے جن کی محنت ہے، حتیٰ کہ جن کی دعائیں ہیں یا جن کی نظر رحمت ہیں یا اللہ، ان سب کو تو قبول فرما لے یا اللہ، تو ان کو دنیا میں بھی بدلہ نصیب فرما اللہ، آخرت میں بھی اللہ بے انتہا بدلہ نصیب فرما یا اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے دے گیا وہ بھی عطا فرما یا اللہ، جو چکا پورا مانگا ہے تو اپنے شاعر نشان ان کو قبول فرما، میں ہماری دعاؤں کو مذہب فضل کرم اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے خیر میں قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہل، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ بھائی طلبہ عزیز جو ہے ان کو جو اعلان کیا گیا کہ